اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز مہمانان گرامی، بالخصوص جناب حافظ نوید اشرف صاحب صدر معلم ہائی اسکول پنیام، جو کہ ادارہ اعضاء اور علاقے کی شان ہے، تو اس کے علاوہ جناب تمام ہی مہمانان گرامی میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں۔ کس کس کا نام لوں؟ جناب نصیر صاحب، جناب اسلم صاحب اور ماسٹر رفیق صاحب، دیگر تمام مہمانان کا اگر میں نام لینا شروع کروں تو خاصا وقت میرا اسی پہ صرف ہو جائے گا۔ تو یہ نو منتخب اور نو تعینات اے ای او جناب الطاف حسین شاہ صاحب اور ایکس اے ای او میرے عزیز دوست جناب رشید صاحب، مرزا اعظم صاحب ہیڈ ماسٹر ہائی اسکول مڈل اسکول ڈلہ، اور دلپذیر عادل صاحب، یوسف طاہر صاحب اور دیگر نصیر صاحب اور ان کے امراء آنے والے دیگر تنظیمی قائدین، تمام اساتذہ اکرام اور عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج نہایت خوشی ہوئی یہ دیکھ کے کہ اس حوالہ سے خوشی ہوئی یہ گفتگو سن کے جناب حبیب صاحب خان آباد کے جو جونیئر ٹیچر ہیں اور دیگر مقررین کی تقاریر سن کر، ان کی گفتگو سن کر خوشی اس بات کی ہوئی کہ انہیں کامل کشمیر کی تاریخ کا بھی علم ہے اور وہ حالات و واقعات کا ادراک بھی رکھتے ہیں، تو یعنی ناواقف نہیں ہے اپنی تاریخ سے۔ میں اپنے ادارہ کے اساتذہ کرام کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اتنی پروقار تقریب کا اہتمام کیا۔ جناب انور صاحب، پی ٹی صاحب، طفیل صاحب اور دیگر میرے اساتذہ کرام جنہوں نے اس تقریب کے لیے انتظام کیا، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ تمام مہمانان گرامی جو ادارہ میں تشریف لائے، شہدائے جموں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آپ سب یہاں تشریف لائے، آپ سب کا آنا میرے سر ماتھے پر۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا یہاں آنا قبول و منظور فرمائے۔ عزیز طلباء، آپ بھی کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سب کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ کی تمام حاضرین مجلس کی بلندی درجات کے لیے میں دعا کرتا ہوں، جہاں میں دعا کرتا ہوں شہدائے جموں کے حوالہ سے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات ہر لمحہ بلند فرماتے رہیں، وہیں میں جو حاضرین مجلس ہیں بشمول اپنے، تو اپنے اور آپ سب کے لیے میں دنیاوی اخروی کامیابی اور فلاح کے لیے دعا کرتا ہوں۔ عزیز طلباء اور معزز حاضرین اساتذہ کرام، ہماری یہ ریاست آزاد جموں و کشمیر جس میں ہم بس رہے ہیں، یہ ایک بڑی عظیم ریاست رہی ہے۔ اس کا حدود اربا جغرافیہ نام بدلتے رہے، کبھی اس کا نام کشیر تھا، کبھی اس کا نام کشمیر تھا، اور کبھی اس کا نام آج اس کا نام پاکستان ہے۔ تو یہ اس کا حدود اربا تبدیل ہوتا رہا۔ اسلام سے قبل اس کا یہاں جو مشہور حکمران ہوا وہ للتا دتیہ تھا، جس کے عہد میں اس کشمیر کا رقبہ نہ صرف موجودہ کشمیر، آج کا پاکستان، افغانستان اور یہ سینٹرل ایشیا کی ریاستیں تھیں، بلکہ چائنا کا بھی خاصا رقبہ جو ہے اس پہ وہ للتا دتیہ حکومت کرتا رہا۔ عزیز طلباء، میں آپ سے اگر یہ پوچھوں کہ کشمیر کا پہلا مسلم حکمران کون تھا، آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے نام اس کا؟ طلباء میں سے کشمیر کا سب سے پہلا مسلمان حکمران کون تھا؟
ہاں جی شاباش شاباش بیٹا بہت عمدہ. یہ کشمیر کا پہلا مسلمان حکمران تھا صدر الدین. ہاں جی اس کا اسلام قبول کرنے سے پہلے اس کا نام آپ نے درست بتایا, اس کا نام تھا رنچن شاہ. تو جب اسلام قبول کیا اس نے تو آہستہ آہستہ درباریوں نے اور رعایا نے بھی اسلام قبول کرنا شروع کیا. اس کے بعد حکومت آئی شامیریوں کے شامیری خاندان میں. شامیری خاندان میں سب سے پہلا جو حکمران تھا وہ تھا شامیر, جس نے اپنا لقب شمس الدین رکھا. تو اس کا پڑپوتا تھا سلطان شہاب الدین. اس کے زمانہ میں کشمیر کی سلطنت آج کا سارا پاکستان اور وہی سلطنت کی حدود دوبارہ وہ لے آیا. وہ اور اس کا جو پڑپوتا تھا سلطان زین العابدین بٹ شاہ, اس کے زمانہ میں بھی کشمیر کی سلطنت کی حدود وہی چلی گئیں جو للتا دتیا کے زمانہ میں تھی, بلکہ ان حدود میں بھی اضافہ ہو گیا. آج کی تمام یہ جو سینٹرل ایشیا کی ریاستیں کرغیزستان, ترکمانستان, آذربائیجان اور یہ افغانستان, آج کا سارا پاکستان اور نصف انڈیا, نصف چائنا, یہ سارا شامیری سلطان جو ہیں اس پر حکومت کرتے رہے ہیں. تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ سارے کے سارے علاقے, اگر ہم تاریخ پہ جائیں کہ جی ہم نے اپنے ماضی کے علاقے حاصل کرنے ہیں, تو یہ سارے کا سارا ملک جو ہے وہ ہمارا. اور علامہ صاحب نے صحیح کہا تھا کہ چین و عرب ہمارا, ہندوستان ہمارا. علامہ صاحب بھی کشمیری نسل تھے. اچھا جی, ایک تو یہ بات ہے, یہ 25 نسلیں شامیریوں کی یہاں کشمیر میں مسلمان گزری ہیں. 25 بادشاہ تھے شامیریوں کے. اس کے بعد یہ چکوں کے پاس آئی حکومت, شیعہ تھے چک, تو ان کے ظلم سے پھر گھبرا کر تو کشمیر کے لوگوں نے مغلوں سے درخواست کی کہ جی آپ ان کے ظلم سے ہمیں نجات دلائیں. چنانچہ اس کے بعد قبضہ ہوا مغلوں کا. کوئی 200 سال کے قریب مغل بادشاہ جو ہیں وہ کشمیر پر حکومت کرتے رہے. اس کے بعد چند دہائیوں کے لیے افغانوں نے قبضہ کیا. افغانوں کے بعد پھر یہ کوئی 30-35 سال کے لیے پنجاب کے جو سکھ حکمران تھے رنجیت سنگھ, تو اس کے قبضہ میں چلا گیا یہ کشمیر. 1846 میں گلاب سنگھ ڈوگرا, جو کہ ایک بڑا عیار آدمی تھا, یہ 3 روپے ماہوار پر راجہ جو تھا ڈمبر کا, اس کے پاس یہ گھوڑوں کا مالشی یہ جو تھا یہ مقرر ہوا. 3 روپے اس کی دیہاڑ تھی. آپ طلباء کے لیے اس میں بڑے سبق کی بات ہے. تو اس کے بعد پھر سمجھا اس نے کہ یہ میری دیہاڑ منتھلی یہ جو ہے انکم ماہوار یہ کم ہے. اس قسمت آزمانے کے لیے پھر جو منگلا کا راجہ تھا اس کے پاس یہ بھرتی ہوا. تو وہاں یہ بھرتی ہوا داروغہ استبل, یعنی گھوڑوں کی دیکھ بھال پر. پھر یہاں سے اس نے قسمت آزمائی اور افغانستان کے لیے روانہ ہوا. تغیانی راستے میں آئی ہوئی تھی, تو وہاں جانے کی بجائے پنجاب میں چلا گیا. وہاں جا کے یہ چپڑاسی بھرتی ہوا. چپڑاسی کے عہدہ کو اس زمانہ میں حاضر باش کہتے تھے. تو یہ گلاب سنگھ ڈوگرا چپڑاسی بھرتی ہوا یا حاضر باش بھرتی ہوا رنجیت سنگھ کے دربار میں. باقی رقم جو تھی وہ کشمیریوں پہ اس نے, اور یہ رقم بھی لوٹانے کے لیے جب انگریز فوج نے قبضہ کر کے دیا کشمیر کا, تو چولہا ٹیکس, کھڑکی ٹیکس لگا کر, تو یہی رقم جو ہے وہ انگریزوں کو اور مسلم بھائیوں کا وہ جو تاجر تھے سیال کوٹ کے, ان کا ادھار واپس کیا. عزیز طلباء اور معزز اساتذہ اکرام, یہ ظلم کا یہ جو تھا دور, یہ 101 سال تک رہا ہے. 1947 میں 1947 میں
جب یہ بٹوارا ہوا، کشمیر کے اصل جو تھے مالک، وہ بظاہر زبردستی کے مالک وہ انگریز تھے۔ آگے انہوں نے اس گلاب سنگھ ڈوگرے کو یہاں چھوڑا ہوا تھا حکومت کرنے کے لیے، اور یہ باج گزار تھا برٹش گورنمنٹ کا، کوئی خود مختار یہاں کا یہ حاکم نہیں تھا۔ اب آتے ہیں 47 میں کیا ہوا ہے۔ 47 میں یہ ہوا، یہاں کی آبادی مسلم آبادی تھی ٹوٹل کشمیر کی 80%، 20% غیر مسلم تھے جن میں بہت سی قومیں تھیں۔ تو مہاراجا نے کشمیر کا دورہ کیا تاکہ یہ دیکھا جائے کہ کشمیر کے لوگوں کی مرضی کیا ہے۔ جب وہ میرپور پہنچا، پنچ پہنچا، تو یہاں آ کر اس کو پتہ چلا کہ یہاں لوگوں کی اکثریت عوام، چونکہ مسلم آبادی تھی، وہ سارے کے ان کو نظر آ رہا تھا کہ بیگار ختم ہوگا، جو ڈوگرا فوج نے اور ڈوگرے مہاراجے نے لگایا ہوا تھا، اور باج ختم ہوگا، سود ختم ہوگا، جس میں پسے ہوئے تھے لوگ۔ تو اب لوگوں نے مہاراجا سے صاف مطالبہ کر دیا کہ مہاراج، اگر آپ چاہتے ہیں عوام کی رائے پہ، تو یا تو اس ریاست کو آزاد رکھا جائے، اگر آپ آزاد نہیں رکھتے، الحاق ہی کرنا ہے، تو انڈیا کے ساتھ ہم کسی صورت میں الحاق قبول نہیں کریں گے، ہمارا الحاق پاکستان کے ساتھ ہوگا۔ چنانچہ مہاراجا جب یہاں سے واپس گیا، اس کو کلیئرلی پتہ چل گیا کہ یہاں کی آبادی جو ہے یہ انڈیا کے ساتھ الحاق تو کسی صورت میں قبول نہیں کرے گی، اور لوگوں کی باتیں سن کر اس کو یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ راج میرا بھی یہاں مستقل طور پہ چلنے والا نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ 60,000، یہ سیکنڈ ورلڈ وار جو ہے، انگریزوں کو فوج کی ضرورت تھی، 60,000 کی فوج جو ہے صرف میرپور اور پنچ سے بھرتی کی انگریزوں نے، جن میں سے تقریباً 55,000 کے قریب فوج جو تھی وہ صرف پنچ سے تھی، جو کہ یہاں پر اگر مجھے کرنا ہے، اس علاقے پر حکومت کرنا ہے، تو پھر مسلمانوں کا صفایا کرنا ہوگا۔ اس کے لیے اس نے وہی فارمولہ اپنایا جو سکھ اور مہاراجا پٹیالہ کے ذریعے جس طرح پنجاب سے صفایا کیا گیا تھا مسلمانوں کا، ایگزیکٹلی وہی فارمولہ استعمال کر کے مہاراجا کپورتھلا اور مہاراجا پٹیالہ سے یہ کہا گیا کہ وہ اپنی فوجیں کشمیر میں بھیجیں۔ چنانچہ میرے والد اور چچا سینئر ٹیچر تھے، ہیڈ ماسٹر ریٹائر ہوئے میرے چچا مولوی فیض صاحب، وہ بتاتے ہیں کہ جو ہی گرمیوں کی چھٹیاں ختم ہوئی تو امیرپور سدڑ میں وہ ملازم تھے، کہتے ہیں کہ جب میں وہاں گیا تو رات کے وقت وہاں پہنچا، کوئی بندہ بھی یہاں سے نہیں جا رہا تھا، سارے ادھر سے آ رہے تھے۔ تو یہ اگست کی غالباً بات ہے، تو وہ جن کے گھر میں رہتا تھا انہوں نے مجھے دیکھ کے کہا، مولوی تو کدھر آ گیا، تجھے نہیں پتا کہ یہاں فوج آئی ہوئی ہے، مہاراجا پٹیالہ کی سکھ فوج آئی ہے، وہ تو مسلمان ڈھونڈتے ہیں، تو نکل اور اسی وقت واپس چلا جا اگر تجھے جان بچانی ہے۔ چاچا نے کہا کہ مجھے اپنا بستر لینا ہے، انہوں نے کہا کہ بستر چھوڑ، زندگی بچ گئی تو بستر بھی مل جائے گا، فوراً یہاں سے نکل۔ چنانچہ راتوں رات وہ نکلے اور مشکل سے جان بچا کے سیالکوٹ پہنچے۔ اچھا، اسی طرح یہ میں رہا ہوں ادھر مڈل سکول ڈنا میں، مڈل سکول پنڈ خرد میں ہیڈ ماسٹر رہا ہوں، وہاں میرے تھے ماسٹر مولا داد صاحب، وہ بھی ٹیچر تھے، ریٹائرڈ ٹیچر۔ تو ان سے میں نے جب پوچھا یہ 47 کی کوئی بات بتائیں، تو وہ کہنے لگے کہ جہاں جس سکول میں وہ استاد تھے وہیں پر یہ ہندو استاد بھی موجود تھے، تو یہ جولائی اگست میں ہی وہ پوچھنے لگا ہندو استاد کہ ہاں جی کیا ہو رہا ہے، کیا ہوگا؟ تو میں نے کہا جی ہم نے تو سنا ہے کہ پٹیالہ سے سکھ فوجیں آ رہی ہیں ہم کشمیریوں کو کا قتل عام کرنے کے لیے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہنے لگا جی ہم نے سنا ہے کہ آ رہی ہے فوج، قبائلی آ رہے ہیں مسلمانوں کو بچانے کے لیے۔ تو یہ جولائی میں ہی ایسے ہوا کہ مسلم جو فوج تھی اس کو مہاراجا نے غیر مسلح کرنا شروع کر دیا، اسلحہ لے لیا گیا ڈوگرا فوج میں جو مسلمان سپاہی تھے۔ چنانچہ جو ہی مہاراجا پٹیالہ کی فوج فارغ ہوئی ہے پنجاب سے،
وہ ساری فوج آ گئی کشمیر میں۔ مظفر آباد کے لوگ ذرا کشمیری بہت سمجھدار ہیں۔ مظفر آباد کے لوگوں نے پہلے ہی قبائلیوں سے رابطہ کیا اور کہا کہ جی جیسے پنجاب میں ظلم اور قتل عام ہوا ہے ویسے قتل عام ہمارا نہ ہو، چنانچہ آپ ہماری مدد کریں اور مسلمان دین کی وجہ سے ہم کشمیریوں کی آپ جانیں بچائیں۔ چنانچہ قبائلی داخل ہوئے، پھر یہاں کی جو غیر مسلح فوج تھی وہ بھی ان کے ساتھ مل گئی، یہ کچھ علاقہ تھوڑا سا آزاد ہو گیا، گلگت کا علاقہ آزاد ہوا، یہ آزاد کشمیر تھوڑا آزاد ہوا۔ تو جب انڈیا کی فوج 24 تاریخ کو انہوں نے اعلان کیا آزادی کا 24 اکتوبر کو، اور 26-27 کو جب انڈیا کی آرمی داخل ہوئی ہے تو انڈین آرمی والے کہتے ہیں کہ ہم حیران رہ گئے ان کی کہ یہاں پر پہلے سے ہی مہاراجہ پٹیالہ کی سکھ فوج موجود تھی۔ چنانچہ اگر کوئی یہ بات کہتا ہے کہ جی قبائلیوں کی وجہ سے یہاں پر قتل عام ہوا ہے، یہ بات ٹوٹلی پروپیگنڈا اور غلط ہے۔ اگر قبائلی یہاں پہ نہ آتے اور قبائلی جو تھے، اور پھر یہ ایک الزام لگایا جاتا ہے جی کہ قبائلیوں نے آ کے بڑی لوٹ مار کی، میں کہتا ہوں کہ ایک آدھ شاید کوئی واقعہ ہو گیا ہو۔ اصل میں جب قبائلی آئے ہیں یہاں کے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے، وہ اپنے ساتھ کوئی راشن وغیرہ نہیں لائے تھے۔ ہو سکتا ہے کھانے پینے کے لیے انہوں نے کسی دکان سے کوئی آٹا وغیرہ لے لیا ہو، اور اسے وہ بھوکے ننگے آئے تھے۔ ان کے اچھی نیت والے لوگ تھے یہ جو قبائلی آئے، کیونکہ میری بہن تھی ایڈمنسٹریس بنی اس وقت جو ہیں DDS ڈویژنل ڈائریکٹر اسکول، میری چھوٹی بہن ہے، ان کے ساتھ میں گیا حاضری دینے کے لیے گرلز ہائی اسکول ہری پور میں۔ تو وہاں تازہ یہ اگست کے مہینے کے بعد، اگست کے مہینے میں تو تازہ وہاں پہ ایک قبر بنی ہوئی تھی اسکول کے سین میں، گرلز ہائی اسکول ہری پور کے سین میں، یہ 2001 کی بات ہے۔ تو مین تجسس ہوا کہ گرلز اسکول میں کہ سین خاصا بڑا ہے ان کا، تو یہ پہاڑ کی سائیڈ پہ تازہ قبر بنی ہوئی ہے، یہ قبر کس کی ہے؟ تو وہ بتانے لگے کہ جی 47 میں جب قبائلی آئے تو تلواریں لے کے، ڈوگرا فوج کے پاس بندوقیں تھیں، تو یہ وہاں قبائلی جو ہیں یہ راستے میں چھپ کے گھات لگا کر ان چیل کے درختوں کے پیچھے، اور جب فوج وہاں سے گزرنے لگی تو انہوں نے ڈوگرا فوج کو اپنی تلواروں پہ رکھ لیا۔ وہاں وہ کوئی جو قبائلی تھا وہ بیچارہ شہید ہوا، اور وہیں اس کو کوئی ٹیلا وغیرہ پڑا، اس پہ بارشوں کا موسم تھا، ساون تھا شاید، یا وہ تو اب جب 2001 میں وہاں سے سڑک نکالی تو وہ جو میت تھی وہ برآمد ہو گئی، بالکل اسی طرح تر و تازہ۔ میں کہتا ہوں اگر یہ لوگ ہوتے، میں سمجھتا ہوں کہ بڑا نیت والا بندہ تھا، وہ نیت والا بندہ تھا۔ 53-54 سال بنتے ہیں، اندازہ لگا لیجئے 47 میں یہ واقعہ پیش آیا جی، اور 2001 میں 54 سال بعد لاش نکالی گئی، بالکل اسی طرح تر و تازہ، ہاتھ میں تلوار پکڑے ہوئے، اور یہ نیت والے لوگ تھے، اور انہی کی قربانیاں ہیں کہ آج ہم یہاں آزاد بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ آپ آتا ہوں میں 6 نومبر، اچھا میں مختصر کرتا ہوں، یہ کشمیریوں نے جو قربانیاں دی ہیں پاکستان کے لیے، اسلام کے لیے، آزادی کے لیے، خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ آپ سب مہمانوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، پاکستان کا، پاکستان کے عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، پاک فوج کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہم کشمیریوں پہ دست شفقت رکھا ہوا ہے اور کشمیریوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ ادروائز ہمارا بھی وہی حال اشر ہوتا جو کشمیر کے رہنے والے لوگوں کا اور انڈیا میں رہنے والے لوگوں کا ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو خوشیاں اور خوشحالیاں عطا فرمائے، کشمیر کے لوگوں کو مکمل آزادی عطا فرمائے۔ قاری صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ آ کے اور محفل کا انعقاد کیا، اور حکومت کا بھی شکریہ، صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں خاص طور پر کہ انہوں نے آج اس دن کو منانے کا، تاکہ ہمیں ہماری اپنی تاریخ سے واقفیت حاصل ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تمام احباب درود پاک پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں کہ درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد علیہ وسلم۔
على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وبارك وسلم